بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم مسئلہ پڑھیں گے وہ ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ میت کو غسل دینے کا اور نہلانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے مردے کو استنجا کرا دو، لیکن اس کی رانوں اور استنجے کی جگہ پر اپنا ہاتھ بغیر حائل کے نہیں لگانا اور نہ اس پر اپنی نگاہ ڈالنی، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ لیں اور میت کے جسم پر جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہوا ہے اس کے اندر اس کو دھو لیا جائے۔ پھر اس کے بعد میت کو وضو کرایا جائے، لیکن وضو کے اندر کلی نہ کرائی جائے، ناک میں پانی نہ ڈالا جائے، نہ گھٹنوں تک اس کے ہاتھ دھوئے جائیں، بلکہ پہلے اس کا چہرہ دھو دو، پھر ہاتھ کونیوں سمیت دھو دو، پھر سر کا مسح کراؤ، پھر دونوں پیر دھو دو۔ اگر 3 دفعہ روئی تر کر کے اس کے دانتوں، مسوڑوں اور ناک کے دونوں سوراخوں کے اندر پھیر دی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کسی آدمی کی موت جنابت کی حالت میں ہوئی ہو یا عورت حیض و نفاس کی حالت کے اندر فوت ہو جائے تو پھر اس طرح روئی تر کر کے اس کے منہ اور ناک کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ ناک، منہ اور کانوں کے اندر روئی بھر دو تاکہ وضو کراتے وقت اور نہلاتے وقت جو پانی ہے وہ ان کے اندر نہ جائے۔ وضو کرانے کے بعد میت کے سر کو صابن وغیرہ سے خوب صاف کر کے دھو لو اور صاف کر کے پھر مردے کو بائیں کروٹ پہ لٹا دینا اور بیری کے پتے ڈال کر جو پانی پکایا گیا ہے، نیم گرم پانی ہو، ایسا پانی بہتر ہوتا ہے، تو 3 دفعہ اس پانی کو سر سے لے کر پیروں تک ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ بائیں کروٹ تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پہ لٹا دو، اس طرح سر سے پیر تک 3 مرتبہ پانی ڈال دینا ہے کہ دائیں کروٹ تک وہ پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد مردے کو اپنے بدن سے کچھ ٹیک لگا کر تھوڑا سا بچھلا دیا جائے، اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملا جائے اور دبایا جائے۔ اگر کچھ نجاست وغیرہ نکل آئے تو اس کو پوچھ دینا چاہیے۔ وضو اور غسل پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوبارہ اس کو غسل کرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پہ لٹا کر کافور ملا ہوا پانی، یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، سر سے پیروں تک 3 دفعہ ڈال دیا جائے۔ پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پوچھ کر دفنا دینا چاہیے۔ یہ میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق